السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ کا آج ہمارا چوتھا سبق ہے الدرس الرابع۔ ہاذہ حدیقۃ، ہاذا ہاذہ یہ کیا ہیں؟ یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز بھی ہمارے جو قریب رکھی ہوتی ہے یا کھڑی ہے، بیٹھی ہے، جو چیز بھی ہے اس کی طرف ہم اگر کلام کرتے ہیں اشارے کے ساتھ کہ یہ کتاب ہے، یہ میز ہے، یہ کمرہ ہے، یہ سڑک ہے، یہ گاڑی ہے، تو اس میں جو مذکر ہوتا ہے اس کے لیے ہم ہاذا اس میں اشارہ استعمال کرتے ہیں، اور جو مؤنث ہو اس کے لیے ہاذہ۔ تو حدیقۃ، ہاذہ حدیقۃ، حدیقۃ میں دیکھیں تا جو ہے وہ کون سی علامت ہے؟ مؤنث کی، تانیث کی علامت ہے۔ تانیث کی کتنی علامتیں آپ نے پڑھی تھیں؟ خلاصۃ النحو میں 3 علامتیں آپ نے تانیث کی پڑھی تھیں، ایک گولتا کا ہونا، دوسرا الف مکسورہ، اور تیسرا الف ممدودہ، اور چوتھی قسم بھی ہوتی ہے تانیث کی۔ اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، آپ نے سمجھ لیا، نہیں آیا تو وہ تانیث کی اس میں علامت نہیں ہوتی، تانیث کی علامت نہ بھی ہو تو اس کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہ مؤنث سمائی کہلاتی ہے۔ اہل عرب سے ہم نے جیسے سنا اور علماء نے لکھ دیا تو اس کو کہتے ہیں مؤنث سمائی۔ کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سمائی کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک باغ ہے، ہذہ حدیقۃ، یہ ایک باغ ہے۔ ہذہ مدرسۃ، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک سکول ہے، یہ ایک جامعہ ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ اب دیکھیں، مسجد کو ہم عام طور پر اردو بولنے والے مؤنث سمجھتے ہیں، اس کو مذکر کے طور پر بھی بولا جاتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ھذا مسجد، اس میں اشارہ مذکر کا آ رہا ہے۔ ھذا مسجد، یہ مسجد ہے، اور یہ مسجد آپ جانتے ہوں گے کہاں پر ہے؟ باب المدینہ کراچی میں ہے یہ مسجد شریف۔ یہ مسجد ہے اور یہ مدرسہ ہے۔ ھذا مدرسۃ، ھذہ مدرسۃ، ھذہ مدرسۃ، ھذا مسجد۔ ھذہ دار، یہ گھر ہے۔ اب دارن دیکھیں، یہ مؤنث سمائی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس میں اشارہ بھی مؤنث کا آ رہا ہے، ھذہ دار۔ اقومو، اقومو کا معنی کیا ہے؟ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ اقومو یہ کہاں سے بنا ہے؟ کہاں سے مشتق ہے؟ قام یقومو سے مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ اقومو یہ حال یعنی پریزنٹ ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں، اقومو۔ آگے ہے قم انت یا خالد، قم تم کھڑے ہو جاؤ۔ قم کون سا ہے؟ یہ فعل امر کا صیغہ ہے، قم۔ اس کی صورت بھی تبدیل ہو گئی، معنی بھی تبدیل۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ امر جیسے کسی کو کوئی کام بتانا ہوتا ہے، تم پانی پیو، تم کھڑے ہو جاؤ، تم ادھر آؤ، تم جاؤ، تم بازار جاؤ۔ کسی کو حکم دینا یا کسی کو کوئی کام بتانا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل امر کہلاتا ہے۔ تو قم جو ہے یہ فعل امر کا صیغہ ہے، یہ اقومو سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اقومو سے اے خالد تم کھڑے ہو جاؤ، قم یا خالد۔ انت کیا ہے؟ اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ قم کے اندر بھی ضمیر ہے، یہ بھی ضمیر ہے۔ یا خالد، اے خالد، یہ حرف ندا ہے، اور خالد یہ منادہ ہے۔ منادہ مفرد ہو تو مرفوع آتا ہے، منادہ مفرد ہو تو اس کو مرفوع پڑھتے ہیں۔ یہاں اب ہم صرف نحو تو ساری پھر سے نہیں پڑھیں گے کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے بن کر یہ صیغے پھرتے پھراتے یہ صیغہ بنا ہے، لیکن اگر آپ گردانوں پر محنت کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ عربی عبارات پر اعراب لگانا اور ان کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا حرف ندا ہے یا خالد،
ٹھیک ہے، خالد کیا ہے؟ یہ اسم منادہ ہے، اس لیے مرفوع ہے۔ یا کے ساتھ جو بھی اسم ہوگا وہ مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا۔ مرفوع یعنی دمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ، وہ مضموم ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو منادہ ہوتا ہے وہ مرفوع بھی ہوتا ہے، منصوب بھی ہوتا ہے۔ قم انت یا خالد ہو، اے خالد تم کھڑے ہو جاؤ۔ آگے دیکھیں، اقعد یا خالد ہو، اے خالد تم بیٹھ جاؤ۔ یہاں بھی دیکھو جو منادہ ہے، اس میں منادہ خالد ہو، یہ کیا ہے؟ مرفوع حالت میں ہے، مضموم ہے، پیش کے ساتھ ہے۔ اچھا، اوپر آپ نے دیکھا، پڑھا کہ سنا قم بھی امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب امر کا وزن تو ایک ہوتا ہے، یہ بھی امر کا صیغہ اور یہ بھی فعل امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب امر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ وزن تو اس کا ایک ہے، مجرد میں بھی ایک وزن ہے، مزید فی میں بھی اس کا ایک وزن ہوتا ہے خاص، لیکن صیغہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ کبھی اس میں تحلیل ہوتی ہے، کبھی تحلیل نہیں ہوتی۔ تحلیل کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اس میں حرف علت ہو یا حمزہ ہو تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ قم، جیسے آپ نے قم پڑھا تو یہ کہاں سے بنا تھا؟ قام یقومو سے، ٹھیک ہے۔ اقومو میں کھڑا ہوتا ہوں، قم تو کھڑا ہو جا۔ تو یہ قوم جو ہے نا، یہ قوم اقومو سے بنا ہے۔ اس میں کیا کیا تحلیل ہوئی؟ اقومو، الف قاف واو میم، اقومو۔ تو اس سے فعل امر کے اس صیغے میں آپ دیکھیں، غور کریں تو الف بھی گر گیا، واو بھی گر گیا، قاف میم پیش قم، میم بھی ساکن ہو گیا۔ تو تحلیل ہوتی ہے، وزن وہی ہوتا ہے لیکن صیغہ بدل جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا معنی بھی تحلیل ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ان بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تحلیل نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے اقعد، یہ تقعدو تھا، یعنی تقعدو تھا، ٹھیک ہے۔ تقعدو کا مطلب ہے تو بیٹھتا ہے، تقعدو، تقعدو تو بیٹھتا ہے، اقعد تو بیٹھ، فعل امر کا صیغہ، اقعد تو بیٹھ۔ انا اقعد، انا اقعد میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، اقعد میں بیٹھتا ہوں۔ اب اس میں ایک دوسری بات بھی ہے سمجھنے والی، وہ یہ کہ اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں ضمیر کے ساتھ ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے اس کی بات نہیں، جو شروع میں یہاں پر کوئی ضمیر ہے، یہاں ضمیر کیوں لگا دی انہوں نے؟ انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، معنی اس کا بھی وہی ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ انا اقوم کا معنی بھی وہی ہے کہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہاں انہوں نے ضمیر لکھ کر یہ ہمیں سمجھایا ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر بھی لگائی جا سکتی ہے، یعنی یہ جملے بنانا ہمیں سکھائے جا رہے ہیں۔ شروع میں جو ہے آپ نے جو طریقہ جدیدہ آپ تک پڑھی ہے اس میں کوئی خاص سمجھانے والے کوئی ایسے صیغے نہیں تھے کہ جن کے ذریعے کچھ مزید وضاحت طلب ہوں۔ وہ مضاف مضاف الیہ تھے، صفت موصوف تھے، بہت ہی آسان، چھوٹا بچہ بھی انہیں سمجھ لیتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر آپ نے کچھ مزید وضاحت کے ساتھ سمجھنا ان چیزوں کو، ان باتوں کو۔ یہاں پر اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہاں انا اقوم، یہ بغیر انا کے ساتھ ہے، لیکن اس کے اندر جو انا ہے ضمیر مرفوع متصل ہے، اس کی ہم بات نہیں کر رہے، وہ تو اس کے اندر موجود ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہاں پر انہوں نے شروع میں ضمیر لگا دی، یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ اس کے ساتھ ضمائر بھی لگا سکتے ہیں، آپ ضمیریں بھی لگا سکتے ہیں۔ انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، معنی وہی رہے گا، انا اقعد میں بیٹھتا ہوں۔ تو اقعد یا خالدو تو بیٹھ جا اے خالد،
اب یہ اصل میں کیا تھا؟ تقعد، تو بیٹھتا ہے، اقعد تو بیٹھ، انا اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، انا اقوم اصل میں کیا تھا؟ اقوم، جیسے افعلو، اقعدو، امعلو، ٹھیک ہے. انا اقعدو، یہ قعدہ یقعدو سے بنا ہے. قعدہ فعل ماضی، یقعدو فعل مضارع. میں نے یہی آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ آپ جتنی زیادہ محنت گردانوں پر کریں گے تو آپ کے لیے درس نظامی بہت آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کہیں کہ بس ہم صرف سن لیں اور سمجھ لیں یہ کافی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے. سمجھنے کے ساتھ ساتھ زبانی یاد کرنے والی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ ہیں گردانے. گردانے آپ کو زبانی آنی چاہیے، اور سمجھنے کے لیے آپ کو گردانوں میں صیغے سمجھنے ہیں کہ فعل مضارع کا صیغہ کیسے آئے گا، فعل ماضی کا صیغہ کیسے آئے گا، پھر ماضی قریب کا کیسے آئے گا، استمراری کا کیسے آئے گا، ٹھیک ہے، ماضی بعید کا کیسے آئے گا. وہ سمجھنے والی باتیں ہیں. باقی وہ گردان جو ہے وہ زبانی یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہے. مجہول کی گردان کیسے ہوگی، ماضی مجہول کی، مضارع مجہول کی، ٹھیک ہے. یعنی صیغے کیسے آئیں گے یہ سمجھنا ہے، اور صیغے ہیں کون سے 14 وہ آپ کو زبانی یاد کرنے ہیں. زبانی یاد کر لیا آپ نے، اور قانون اور قاعدہ اس کا آپ نے زبانی یاد کر لیا، تو آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اور یاد کرنے کے لیے تھوڑا آپ کو وقت نکالنا ہوگا. صحیح ہو گیا، سمجھ لیا آپ نے، سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کے کہ آپ کو گردانوں پر محنت کرنی ہے. صرف سن کر سمجھ لینا کافی نہیں ہے، صرف سن لینا کافی نہیں ہے، انہیں سمجھنا بھی ہے آپ نے، ان پر محنت بھی کرنی ہے، آپ نے وقت نکالنا ہے. وقت دینا پڑتا ہے نا. آپ دنیاوی ڈگری کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہی ہیں نا، بلکہ وہاں تو آپ نے ٹیوشن بھی رکھے ہوئے ہیں انہیں پڑھنے کے لیے. حالانکہ استاذ آپ کو جو پڑھاتے ہیں وہ بس وہ کتاب اٹھائی اور وہاں سے آپ کو سمجھا دیا، اور تمرین آپ کو کہتے ہیں آپ خود حل کر کے آئیں. یہاں آپ کو تمرینیں بھی حل کر کے دی جا رہی ہیں، سب کچھ سمجھایا جا رہا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو وقت نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ ڈگری، یہ تو وہ سی وی ہے نا جو آپ بنا کر رکھیں گے تو قبر میں بھی آپ کے ساتھ جائے گی. جو دنیاوی ڈگریاں نا یہیں پڑی رہیں گی. دنیاوی ڈگریوں پر کوئی اجر مرتب ہو یہ بہت دور کی بات ہے. ان میں بھی اگر اللہ کی رضا شامل ہو کہ رزق حلال کمانے کے لیے جاب کروں گا، تو میرے خیال سے آپ کا اسکول کالج پڑھنا بھی کار ثواب ہو جائے گا، بشرطے کہ نیت اس میں یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے، جاب کے ذریعے میں رزق حلال تلاش کروں گا. شروع میں ہی نیت تھی رشوت لوں گا، پولیس میں گیا تو، یا یعنی خراب نیتیں ہوں گی تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے نا. تو اچھی اچھی نیتیں ہمیں کرنی چاہیے، حاضر رکھنی چاہیے دل و دماغ میں. تو اب اس کے ساتھ آنا لگا کر انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ ضمائر بھی لگا سکتے ہیں، ضمیریں بھی آپ لگا کر جملہ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب سمجھ میں آ گیا آپ کو. آگے چلتے ہیں. امشی، امشی یہ مشا یمشی سے ہے. ٹھیک ہے، امشا میں چلتا ہوں، تمشی تو چلتا ہے، نمشی ہم چلتے ہیں، امشی تو چل. ٹھیک ہے، امشی یا کے بغیر، شین زیر شی، امشی، امشی لی تمشا. امشی فعل مضارع ہے، حال کا معنی دے گا، یعنی پریزنٹ اور فیوچر کا. اس کا جو فعل امر کا صیغہ بنے گا نا وہ کیا بنے گا؟ امشی. امشی میں چلتا ہوں، امشی میں چلتا ہوں، امشی تو چل، امشی انت یا خالدو تم چلو اے خالد، اے خالد تو چل. قف یا خالدو، اب قف یہ کہاں سے بنا ہے؟ واقفہ یاقف، واقفہ اس کا فعل ماضی ہے اور یاقف فعل مضارع ہے. اس کا مطلب ہے رکنا. قف یا خالد، اے خالد
رک جاؤ، خالد تم رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، اے خالد تو ٹھہر جا۔ انا عاقف، عاقف میں ٹھہرتا ہوں، انا امشی میں چلتا ہوں۔ یہاں امشی صرف امشی تھا اور یہاں آنا کے ساتھ امشی، یعنی یہ سمجھایا گیا کہ آنا بھی لگا سکتے ہیں آپ، آنا امشی میں چلتا ہوں، آنا عاقف میں ٹھہرتا ہوں، میں رکتا ہوں۔ آگے دیکھیں، افتح البابا، یہ افتح البابا، افتح افتح یہ کہاں سے بنا ہے؟ فاتح یفتح سے بنا ہے۔ افتح صیغہ ہے واحد متکلم کا، افتح کون سا صیغہ ہے؟ وہی بات آ گئی کہ گردانے اگر آپ کو یاد ہے نا، 14 صیغے گردان کے، سب سے پہلے تو گردان کے جو نمونے آپ کو یاد کروائے گئے تھے انہیں بار بار سن کر وہ یاد کر لیں، وہ زبانی آپ کو یاد ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر گردانے جو ابواب ہم پڑھ رہے ہیں، جو باب آ رہے ہیں جامع ابواب الصرف سے، آپ وہ گردانوں پر تھوڑا وقت نکال کر محنت کریں، کوشش فرمائیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ فتح یفتح سے افتح صیغہ واحد متکلم کا، میں کھولتا ہوں، افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں۔ اب اس کو اگر دوسرے منہج سے دیکھیں، پڑھانے کے، سبق دینے کے، سمجھانے کے دوسرے انداز سے اگر ہم غور کریں تو یہ فتح یفتح کیسے پتہ چلے گا یہ کیا ہے؟ اگر اس کو ہم 6 اقسام سے دیکھیں تو یہ کون سی قسم ہے؟ ثلاثی مجرد سے ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ فتح یفتح سے آ رہا ہے اور یہ ثلاثی مجرد باب سے ہے۔ فاتح کتنے حروف ہیں؟ 3۔ ثلاثی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 3۔ مجرد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملے ہوئے، 3 حرف، 3 صحیح حرف ملے ہوئے، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد۔ 6 اقسام سے دیکھیں تو یہ فعل ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ پتہ ایسے چلا کہ اس میں اسم کی کوئی علامت نہیں ہے، اس میں اسم کی کوئی علامت نہیں ہے۔ 7 اقسام سے دیکھیں تو یہ کون سی قسم ہے؟ مضاف ہے، محموز ہے، مثال ہے، اجوف ہے، ناقص ہے۔ تو اگر اس پہ ہم غور کریں 6 اقسام 7 اقسام سے، تو وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فتح یفتح سے ہے۔ فتح کا مادہ فاعل لام کے وزن پر صحیح سالم ہے، کیونکہ اس میں الف زائدہ یعنی حرف علت نہیں ہے، ایک جنس کے 2 حروف بھی نہیں ہیں۔ صحیح ہے، سمجھ آ گئی؟ افتح البابا میں دروازہ کھولتا ہوں، یہ آگے افتح البابا یا مروانو، افتح یہ افتحی کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے، تو کھول، اے مروان تو دروازہ کھول۔ افتح الباب، افتح فعل امر کا صیغہ، اور یا جو ہے وہ حرف ندا ہے۔ پہلے بھی آپ سمجھ چکے ہیں کہ یا کے آگے جو اسم ہوتا ہے وہ منادہ ہوتا ہے، یعنی اس کو منادہ کہتے ہیں۔ منادہ مرفوع بھی ہوتا ہے اور یہ منصوب بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا مروان ہو، یہ مرفوع ہونا چاہیے۔ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ مفرد ہے اور مضاف نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ معرفہ ہے۔ منادہ مفرد ہو، معرفہ ہو، مضاف بھی نہ ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے۔ اسی طرح منادہ نکرہ ہو لیکن معین ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، پیش کے ساتھ آتا ہے۔ افتح البابا یا مروان، اے مروان تو دروازہ کھول۔ اب یہ افتح تھا، یہ فعل امر کا صیغہ اصل میں کیا تھا؟ افتح۔ افتح، اب ہا کے نیچے زیر کیوں لگائی ہم نے؟ افتح البابا کیوں کہا؟ یعنی زیر لگانے کی کیا وجہ ہے؟ افتح تو یہ اصل میں تو افتح تھا، اس کو افتح الباب کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ خلاصہ تو نحو میں آپ یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ ساکن کو آگے ملائیں گے تو
حرکت دینے کے لیے کسرہ لگائی جاتی ہے. یہ قاعدہ پڑھا تھا نا آپ نے خلاصۃ النحو میں، الساکن حرک بالکسرہ. ساکن کو حرکت دینی ہو تو حرکت دیں زیر کے ساتھ. یہ اصول، یہ قاعدہ آپ نے سمجھ لیا تھا، پڑھ لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہے تو، ذہن میں آ گیا ہے تو اب اس کو افتح تھا تو اب باب سے ملانا تھا تو ہا ساکن کو زیر دی، افتح البابا بن گیا. ٹھیک ہے. اغلق البابا یا مروان ہو، یہ اغلق البابا. اغلق کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بند کرنا. اغلقو میں بند کرتا ہوں، یغلقو وہ بند کرتا ہے. اغلقا یغلقو اغلاق، یغلقو تغلقو نغلقو. یغلقو وہ بند کرتا ہے یا کرے گا، تغلقو تو بند کرتا ہے یا کرے گا، نغلقو ہم بند کرتے ہیں یا کریں گے. اغلق البابا یا مروان، اے مروان دروازہ بند کرو. اغلق البابا. یہاں آگے پھر تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں، ان میں دیکھ کر بھی بچہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میں ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، دروازہ بند کر رہا ہوں. اغلق البابا. یہ اغلق کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم کا صیغہ ہے. میں دروازہ بند کرتا ہوں. انا افتح البابا، میں دروازہ کھولتا ہوں. انا اغلق البابا، میں دروازہ بند کرتا ہوں. یہاں بغیر ضمیر کے اغلق البابا، یہاں انا لگا کر ہمیں سمجھایا گیا کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر بھی لگا سکتے ہیں. اچھا پھر یہ دیکھیں اغلق البابا یا مروانو، یہ کون سا ہے جملہ؟ کون سا ہے؟ یہ فعلیہ ہے. شروع میں اگر فعل آ جائے تو وہ فعلیہ ہوتا ہے. ضمائر ان کے اندر مرفوع متصل موجود ہیں، ضمیریں وہ ان کا فاعل بن رہی ہیں. ٹھیک ہے. افتح البابا، افتح البابا، اغلق البابا. اب اس کو سمجھیں، آگے یہاں پر بھی ہے عبارت، یہاں پر بھی جملے ہیں. یہاں اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. انا کو مبتدا بنائیں گے جب ترکیب کریں گے اس کی. یہ جملہ فعلیہ ہوں گے کیونکہ شروع میں فعل آ رہا ہے، اور یہ شروع میں انا ضمیر یعنی یہ جو ہے اسم اور اسم ضمیر اور یہ مبتدا بنے گی اور یہ جملہ اسمیہ بنے گا. انا اغلق الکتابہ، میں کتاب بند کرتا ہوں. انا افتح الکتابہ، میں کتاب کھولتا ہوں. اغلق الکتابہ، میں کتاب بند کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں تصاویر بھی ہیں، یہاں پر اشارے بھی ہیں، یعنی تصاویر کے ذریعے. افتح عینی، افتح عینی، میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں. افتح عینک یا حبیب، یا حبیبو، اے حبیب تم بھی اپنی آنکھیں کھولو. اغلق عینک یا حبیب، اغلق معاف کیجیے گا، اغلق یہ کون سا صیغہ ہے؟ فعل امر کا. یہ فعل امر کا افتح، اغلق. اور عینہ کا کیا ہے؟ اس کا مفعول بھی ہے. آگے دیکھیں تو آنکھیں تصویر پر بند ہیں. اغلق عینی، یہ واحد متکلم کا صیغہ. اغلق عینی، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں. افتح عینی، یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ. میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں. افتح عینی، میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں. اغلق عینی، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں. میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں، میں اپنی آنکھیں کھولتا ہوں، میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں. یعنی اس پورے سبق میں واحد متکلم اور فعل امر کے صیغے کا استعمال کیا گیا ہے. ہمیں فعل امر کے بارے میں سمجھایا گیا اور واحد متکلم کے بارے میں، اور شروع میں اس میں اشارہ بھی
ہمیں سمجھایا گیا مذکر اور مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے ھذا، مؤنث کے لیے ھذہ. اس کو سمجھ لیں، سن لیں، لکھ لیں. ویڈیو طویل ہو گئی ہے، ورنہ الدرس الرابع جو اس کا تابع ہے وہ بھی آج پڑھا دیا جاتا، لیکن 25 منٹ کی ویڈیو بن چکی ہے. تو پلیز اس کو آپ وقت دیا کریں، لکھا کریں سبق، اور اس کو یاد بھی فرمایا کریں.